أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. برادران گرامی قدر، ہمارے تفسیر کے اس پروگرام کے سلسلے میں سورۃ الذاریات کی تفسیر جاری ہے اور آج اس کی آیت نمبر 41 سے
شروع کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ پچھلی آیات میں دو قوموں کی بربادی کا ذکر ہوا ہے، ایک قوم لوط اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون اور جو بھی ان کی اسرائیلی قبطی حواری تھے۔ ان دو قوموں کی بربادی کا ذکر ہوا۔ جب قوم لوط کا اللہ نے ذکر فرمایا تو آخر میں فرمایا کہ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، ہم نے اس قوم میں اپنی نشانی چھوڑ دی، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے، کہ اگر ہم نے بھی اس قسم کے عمل کا ارتکاب کیا تو ہمارے لیے بھی بربادی کا راستہ ہے۔ اور آگے وفی موسیٰ، یہ نشانی موسیٰ علیہ السلام میں بھی چھوڑی، یعنی ان کی قوم کے تعلق سے۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں وفی عاد، اور یہی نشانی عاد کے بارے میں بھی چھوڑی، تاکہ لوگوں کے لیے ان کے واقعات نشان عبرت بن جائیں اور وہ نصیحت کے طور پہ قبول کریں۔ یہ عاد جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جن کو توحید کی دعوت دی اور دین اسلام اپنانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ان پر بھی عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے چھوڑی ان پر ہوا، یعنی آندھی۔ العقیم انتہائی شدید، جو ہر نفع سے خالی تھی، عقیم کا اصل معنی۔ بانجھ عورت کو عقیم کہتے ہیں کیونکہ وہ نفع سے خالی ہوتی، نہ وہ حمل سے ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس تعلق سے اس سے منفعت، یعنی اولاد وغیرہ کی حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ عورت عقیم ہے، اس حوالے سے نفع سے خالی۔ تو یہ ہوا بھی عقیم ہے، ہر نفع سے خالی۔ ہوائیں چلتی ہیں، ان کے اوپر بادل ہوتے ہیں اور وہ بادل پانی برساتے ہیں۔ یہ ان ہواؤں سے درختوں کی تلقیح ہوتی ہے، مگر جو قوم عاد پر ہوا بھیجی اس میں کوئی خیر، کوئی منفعت نہیں تھی، شدت کی ہوا تھی، ایک آندھی کی شکل۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جنوبی ہوا تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد کی گئی صبا ہوا کے ساتھ اور عاد کو ہلاک کیا گیا دبور ہوا کے ساتھ۔ یعنی یہ دو ہوا کی قسمیں، ایک صبا اور ایک دبور۔ صبا ہوا شمال سے چلتی اور دبور جنوب سے چلتی، تو یہ ہوا ہمارے لیے رحمت کا باعث بنی۔ جب یہ چلی اور جنگ احزاب کے موقع پر، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا باعث بن گئی اور کفار کے لیے بربادی کا۔ اور یہی ہوا جنوب سے چلی جس نے قوم عاد کو برباد کر دیا۔
ایک مقام پر اس کو عاصف کہا گیا ہے عین کے ساتھ، یعنی یہ شدت کی ہوا جس کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، اور ہوا چلتی ہے اور جو پتھر اس میں موجود ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ٹکراتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ اور جو قوم عاد پر ہوا چلی، جو سورۃ الحاقہ کا مضمون ہے، فسخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، کہ وہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، پتھروں سے بھری ہوئی، اور اس ہوا نے قوم عاد کو اٹھا لیا، اور 7-8 دن یہ معمول چلتا رہا، فضاؤں میں اڑتے رہے، وہ ٹکراتے رہے اور پتھر ان پر برستے رہے، اور اتنا عرصہ چلنے کے بعد پھر اس ہوا نے زوردار طریقے سے انہیں زمین پر پٹخا سروں کے بل، جس سے ان کے سر جدا ہو گئے، اور باقی دھڑ جو ہیں وہ مردہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی کأنہا اعجاز نخل خاویہ، لگتا تھا کھجوروں کے بڑے بڑے تنے، قذابر لوگ تھے، اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ من اشد منا قوۃً، یہ ان کا کہنا کہ طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے، اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنی قوت پہ ناز تھا، بڑے بڑے جسے ان کے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ اللہ کا عذاب آیا اور 7-8 دن ان کو اڑاتا رہا فضاؤں میں، پتھر برستے رہے، ٹکراتے رہے ایک دوسرے سے، اور آخر پھر زمین پر پٹخ دیے گئے، اس طرح کہ ان کے سر ٹوٹ گئے، دھڑوں سے علیحدہ ہو گئے، اور دھڑ ان کے پڑے ہوئے زمین پر کھجوروں کے تنوں کی مانند۔ یہ قوم عاد کی عذاب کا شاخسانہ۔ وجہ کیا تھی؟ رسول کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار، اپنی طاقت پر گھمنڈ۔ یہ چیزیں تو اللہ کی ناراضگی کا باعث، الکبریاء ردائی والعز ازاری۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا لباس ہے، اور فمن نازعنی فیہما ادخلہ النار، جس نے اس لباس میں ہاتھ ڈالا اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو قوم عاد نے اس لباس میں ہاتھ ڈالا، اپنی قوت پہ گھمنڈ، اپنی بڑائی کا شکار۔ تو اللہ نے بھی کس طریقے سے پکڑا؟ ایک آندھی مسلط کر دی، جس آندھی نے انہیں کتنے دن فضاؤں میں اڑایا، آپس میں ٹکرایا، پتھروں کی بارش کی، اور بالآخر زمین پر پٹخ دیے گئے، اور ان کے سر دھڑوں سے جدا ہو گئے، اور ان کے دھڑ کھجوروں کے تنوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ تو اللہ کے غضب سے ڈرو، اس کی عذاب سے ڈرو، اور پھر آخرت کا عذاب باقی، یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو اس سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ ہولناک ہے، وہ باقی ہے بھی۔ تو فرمایا کہ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد کے بارے میں بھی نشانیاں آپ کے لیے، جب ہم نے بھیجی ان پر ہوا شدید قسم کی، ایسی ہوا جو ہر نفع سے خالی تھی، اس میں شر ہی شر تھا، اس میں عذاب ہی عذاب تھا۔ وما تذر من شيء اتت علیہ الا جعلته كالرمیم، اور وہ ہوا نہیں چھوڑتی تھی کوئی بھی چیز، اتت علیہ جس پر بھی وہ آتی، جس چیز پر وہ ہوا آتی، جس چیز سے گزرتی، الا جعلته كالرمیم، مگر چھوڑتی اس کو کر دیتی رمیم کی طرح۔ رمیم کا معنی وہ پتا جو خشک ہو جائے
اور مسل دیا جائے تو بالکل وہ آٹا بن جاتا ہے. یا پھر رمیم کو مانا راکھ، جلی ہوئی راکھ. لکڑی جب جل جائے تو راکھ باقی بچتی ہے، اسے بھی رمیم کہا جا سکتا ہے. تو اتنی شدید وہ ہوا، وہ آندھی اور طوفان جس چیز سے گزرتا اسے رمیم بنا چھوڑتا، کچل دیتا، ریزہ ریزہ کر دیتا، آٹا بنا دیتا. اتنا شدید عذاب جو اللہ تعالیٰ کے قہر اور اس کے غضب کی نشاندہی کر رہا ہے. وفی ثمود، اور نشانیاں ہیں آپ کے لیے قوم سمود کے اندر بھی. جس طرح پہلے ذکر ہوا قوم لوط میں نشانیاں، قوم موسیٰ میں نشانیاں، قوم عاد میں نشانیاں، اس طرح قوم سمود میں بھی جن کی طرف اللہ کے نبی صالح علیہ السلام آئے اور ان کو دعوت دی اسلام کی، توحید کی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اذ قیل لہم، ان سے کہا گیا تمتعوا، فائدہ اٹھاؤ، حتیٰ حین، ایک مقررہ وقت تک، مقررہ وقت تک فائدہ اٹھا لو. اس کے دو معنی، ایک تو مقررہ وقت سے مراد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا وقت. اللہ پاک نے ان سے 3 دن کا وعدہ کیا تھا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اس وقت تک جو مستیاں کرنی ہیں کر لو. دوسرے مقام پر ہے کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں اور محلوں میں، اپنے وطنوں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، جو کھانا پینا موج مستی کرنی ہے کر لو، 3 دن تک عذاب آ جائے گا. اس کا معنی عموم کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم اسلام قبول کر لو اور ایک وقت مقرر تک جیو اور فائدہ اٹھاؤ. انہوں نے کیا کیا؟ فَعْتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے امر سے اعراض کیا، رب تعالیٰ کے امر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کے لیے جو ایک معجزہ بھیجا اونٹنے کی شکل میں، اس کی بھی ٹانگیں کاٹ دی. اللہ تعالیٰ کے معجزے کی بے حرمتی، بجائے اس کے کہ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں اور نبی کی اطاعت قبول کر لیں، اس معجزے تک کے ساتھ بدسلوکی کی. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، جیسے قرآن میں، اس کی ٹانگیں کاٹ دی. پھر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، ان کو پکڑا صاعقہ نے، ان کے دیکھتے ہوئے. صاعقہ اس کا معنی صیحۃ العذاب، عذاب کی چیخ. اللہ نے ایک چیخ مسلط کی، وہ آہستہ آہستہ شروع ہوئی اور اس کی شدت بڑھتی گئی حتیٰ کہ اس قدر بڑھی کہ ان کے کلیجے پھاڑ دی. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ موت کا شکار ہو گئے، اور وہ دیکھ رہے تھے موتیں آ رہی. ایسی چیخ مسلط ہوئی. تو یہ نشان عبرت ہے. ان ساری قوموں کا جو ان کی ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ ان کل کذب الرسول، سب نے اپنے رسول کی تکذیب کی، رسول کی بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، عذاب دیا. تو یہ ہولناک عذاب، چیخ مسلط کر دی. فَأَمَّا ثَمُودَ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان سمود کو اور اس کی قوم کو ہلاک کیا گیا طاغیہ کے ذریعے. صیحۃ العذاب، ایک ایسی چیخ جو سراسر عذاب تھی اور ان کی بربادی کا باعث بن گئی.
فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، جب وہ عذاب آ گیا اور وہ چیخ مسلط ہو گئی تو نہ طاقت رکھی انہوں نے من قیام کھڑا ہونے کی، کھڑے ہو کے بھاگ سکیں، اس عذاب سے بچاؤ اختیار کر سکیں۔ پھر جب عذاب آ گیا تو ان کا ہلنا جلنا بھی ختم ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا بھی ختم ہو گیا، اور جہاں موجود تھے جس حالت میں تھے اسی حالت میں اللہ کے عذاب نے ان کو آ دبوچا، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی کہ کچھ بھاگ سکیں۔ وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اپنا دفاع کرنے والے تھے، اپنی طاقت کے ذریعے اس عذاب کو ٹالنے والے، نہ اپنا دفاع کرنے والے کہ وہاں جم کر کھڑے رہیں، اپنے آپ کو بچا سکے، اپنا دفاع کر سکے، اور نہ وہاں سے بھاگنے والے، کھڑے ہونے والے۔ جس حال میں تھے اللہ کا عذاب آ گیا، عذاب نے آ دبوچا، نہ ان میں فرار کی طاقت تھی، نہ اس عذاب کو ٹالنے کی طاقت تھی، اپنا دفاع کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ وقوم نوح من قبل، یہ قوم کے دو اعراب ہیں، دونوں قرأتیں ہیں، قوم نوح اور قوم نوح۔ اگر قوم نوح ہو تو اس کا عطف جو سابقہ اقوام عاد وفی ثمود وفی موسیٰ، ان پر اس کا عطف ہے، جو کہ جری حالت میں فی حرف جر کی وجہ سے۔ اور اگر قوم نوح ہو تو اس کا عامل محذوف ہے، فعل، یعنی اہلکنا قوم نوح، اور ہم نے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، من قبل، اس سے قبل، یعنی عاد اور سمود اور موسیٰ اور لوط، ان اقوام سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئی، ہم ان کو بھی ہلاک کیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک تھے وہ فاسق قوم، فاسق فسق سے، جس کا معنی خروج، الخروج عن طاعت الرسول یا عن طاعت اللہ ورسولہ، نکل جانا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ جو شخص یا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جائے وہ فاسق ہے۔ تو قوم نوح نے اسی فسق و فجور کا ارتکاب کیا۔ ان کا فسق و فجور کیا تھا؟ انہوں نے 5 صالحین کی عبادت کی۔ تصویروں سے سلسلے کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ ان کی محبت بڑھتی گئی حتیٰ کہ ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ بھیانک شرک، بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، اس سے قبل شرک نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں کا وقفہ تھا، اور ان 10 صدیوں میں اس رقعہ ارضی پر شرک نہیں تھا، تو کوئی عذاب بھی نہیں آیا۔ ہاں گناہ تھے، معصیتیں تھیں، جیسے قابیل اور حابیل کا قصہ، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ معصیت تھی، شرک نہیں تھا۔ تو پھر نہ کسی رسول کو بھیجنے کی حاجت ہوئی اور نہ کسی قوم پر یا کسی بندے پر عذاب آیا۔ شرک عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے، پھر عذاب آتے، جیسے قوم نوح، انہوں نے شرک کا آغاز کیا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ان کو نہ چھوڑنا، یہ 5 جو صالحین ہمارے معبود ہیں، ود اور سواع، یغوث اور یعوق اور نصر، تو اللہ کا عذاب آیا۔ تو قوم نوح کو اس سے قبل ہم نے برباد کیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھی۔
اب اللہ رب العزت نے مزید اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، یعنی کفار قریش کو سمجھانے کے لیے انبیاء سابقین کے واقعات بیان کیے، قوم لوط کی بربادی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بربادی جو فرعونی تھے، اور پھر قوم عاد کی بربادی، قوم سمود کی بربادی، قوم نوح کی بربادی، جو گناہ ان کے تھے وہی تمہارا ہے اے مشرکین مکہ۔ نبی کی تکذیب اور شرک، تم بھی پکڑے جا سکتے ہو، تو ڈرو، عبرت لو، یہ نشانیاں آپ کے لیے بیان ہو رہی، اور جو تم مبتلا ہو اس بدعقیدگی میں، یعنی تم توحید کی طرف کیوں نہیں آ رہے، میرے رسول کی اطاعت کی طرف کیوں نہیں آ رہے، تمہارے جو ذہنوں کا مرض ہے وہ یہ ہے کہ جب قبروں میں چلے جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، خشک ہڈیاں لے کر آتے نبی علیہ السلام کو دکھاتے کہ یہ بھر گئی ہے، آٹا بن گئی، اس مٹی کو کیسے دوبارہ بنایا جائے گا، کیسے اس میں جان آئے گی، کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے تحاشا آپ کے سامنے بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار دہرا رہا ہے، یہاں بھی دہرایا جا رہا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ، قوت کے ساتھ، بِأَيْدٍ، قوت کے ساتھ۔ یہ عید یہ آدھا عیدوں سے مصدر عید، قوت کے ساتھ بنایا۔ ایک عیدی یدن کی جمع ہے، وہ یہاں مراد نہیں، قوت کے ساتھ بنایا۔ یہ عیدی تائید سے، ایدنا بروح القدس، فلاں کی تائید کرنا مانا اس کو مضبوط کرنا۔ تو آسمانوں کو بنایا قوت کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق اور قوت سے مالا مال۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اور وسعت والے ہیں اور کشادگی والے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، ہم چاہیں تو اس سے بھی زیادہ اس کو وسیع کر دیں، کشادہ کر دیں۔ اس کی قدرت، جو ذات ان آسمانوں کو بنانے پر قادر، بلکہ اس سے بھی بڑے، کئی گنا بڑے وسعت والے بنا سکتا ہے اللہ رب العزت۔ تو جو ذات اتنی قدرت کی مالک ہے وہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ کیا وہ ذات حشر کا میدان قائم کرنے سے قاصر ہے؟ اتنی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، قوت کی، کہ اس نے آسمان بنا دیے، سہارے کے بغیر کھڑے کر دیے، اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس سے بھی زیادہ وسیع بنا سکتے، عظیم بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو آسمانوں کو دیکھو اور اس کی قدرت کا یقین کرو، اور یہ زمینیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین جس کو ہم نے بچھایا، آسمان بنائے اتنی خوبصورت بناوٹ کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، اور زمینوں کو بچھا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کتنے اچھے ہم بچھانے والے، یعنی کتنی عمدگی سے بچھا دیا، کتنا حسن ہے۔ مختلف چیزوں سے اس کو مزین کر دیا، کہیں پہاڑ ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں دریا ہے، کہیں خشکی ہے، اور ہر چیز کا اپنا حسن ہے، ہر چیز خوبصورت۔ تو جو ذات آسمان بنانے پر قادر، زمین بنانے پر قادر، بچھانے پر قادر، اور چاہے تو اس سے بھی وسیع بنا دے، اس ذات کی قدرت میں کیا شک ہے؟ یہ شک کرنا حماقت ہے۔ ایسا وہ خالق اور مالک، ایسا بنانے والا اور پیدا کرنے والا۔ پھر ایک اور چیز، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ،
لعلکم تذکرون. ہر شے کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا. ومن کل شیء، ہر شے سے خلقنا، ہم نے بنایا، پیدا کیا، زوجین، جوڑا جوڑا، مرد عورت. ہر چیز میں جوڑا جوڑا، رات دن، تاریکی اور نور، مذکر مؤنث، بڑا چھوٹا، میٹھا کڑوا، رات دن، سورج چاند، ہر چیز میں، گرمی سردی. یہ کس کا کام ہے؟ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی. ہر شے میں جوڑا جوڑا، یہ اس کی قدرت. وہ ہر شے مساوی کیوں نہیں ہے؟ فرق کرنے والا کون ہے؟ جوڑا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. تو اس کی قدرت پر ایمان لاؤ. سمجھ، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یہ دیکھ کر، یہ نظام، جوڑے جوڑے کا نظام دیکھ کر تم یاد کرو اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی وحدانیت کو، اور پھر ایمان لاؤ. ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا ہونا اس کی قدرت کاملہ کی غمازی کرتا ہے. تو اس کو دیکھ کر تم ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا قبروں سے، اور ان کو جمع کرے گا میدان محشر میں ان کا حساب و کتاب لینے کے لیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. بس بھاگو تم اے اللہ کے بندو. کس کی طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف. اس کے عذاب سے ڈر کے بھاگو، اس کے غصے سے ڈر کے بھاگو. بھاگو الی اللہ، اللہ کی طرف. اس کے عذاب سے ڈرو اور اس کی رحمت کی طرف جاؤ. جہنم سے ڈر کے بھاگو، جنت کی طرف جاؤ. بھاگو اللہ کی طرف، توبہ کی طرف، استغفار کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. بھاگنے میں ایک اور معنی پوشیدہ ہے، اور وہ تیزی کا معنی. ایک ہے آہستہ آہستہ چل کے جانا، اور ایک ہے دوڑ کے جانا. دوڑ کے جاؤ، تیزی سے جاؤ، تیزی اختیار کرو. عمل میں شدت ہو، عمل کی کثرت ہو، ڈھیل نہ ہو، ڈھیلا ڈھالا عمل نہ ہو، بلکہ تیزی اختیار کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَابِقُوا سَارِعُوا، دوڑو، سبقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ. اللہ فرما رہے جو بندہ میری طرف آئے گا چلتا ہوا، میں اس کی طرف جاؤں گا دوڑتا ہوا. تمہارے عمل سے بڑھا کر جزا دوں گا، تمہارے عمل سے بڑھا کر بدلہ دوں گا. من تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب آئے گا میں پورا ہاتھ اس کے قریب جاؤں گا. من تقرب منی ذراعا تقربت الیہ باعا، اور جو ایک ہاتھ میری طرف آئے گا میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاؤں گا. من اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، اور جو میری طرف چلتا ہوا آئے گا میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا. تو جو دوڑتا ہوا جائے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. سارعوا، تیزی اختیار کرو. سابقوا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، دلائل کے ساتھ آیا ہوں. دلائل ظاہرہ باہرہ،
اور وہ بھاگنا کیسے ہے؟ میرا ڈرانا سب سے زیادہ کس چیز کے لیے ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، اللہ کی طرف بھاگو توحید کے ساتھ، شرک سے بچاؤ کے ساتھ بھاگو، ان سے، مشرکین سے، ان کے عقیدے سے، ان کے معبودان باطلہ سے، اس اللہ کی طرف جاؤ، اس کی وحدانیت کی طرف جاؤ، اس کی توحید کی طرف جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، کوئی دوسرا معبود مت بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک ہوں میں تمہارے لیے منہ اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہے جو حالت کفار قریش کی، مشرکین مکہ کی، اسی طرح ما اتی الذین من قبلہم، جو بھی آئے ان سے پہلے، من رسول کوئی رسول، جو جواب انہوں نے دیا مشرکین مکہ نے، وہی جواب ان کا بھی تھا، بالکل اسی طرح سابقہ لوگ بھی، سابقہ قومیں بھی۔ ما اتی الذین من قبلہم من رسول، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس کوئی رسول تم سے قبل، جو بھی قومیں آئیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، انہوں نے بھی کہا یا تو یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، مستور العقل، دیوانہ۔ یہی باتیں قوم قریش نے کی، اسی طرح کی باتیں سابقہ قوموں نے کی، دونوں کی بات یکساں ایک ہی، والکفر ملت واحدہ، ایک ہی بات دونوں کی، جو بات انہوں نے کی وہی بات سابقہ اقوام نے کی اپنے رسولوں کے بارے میں، جو انہوں نے کہا اپنے رسولوں کے بارے میں وہی بات سابقہ قوموں نے اپنے رسولوں کے بارے میں کی۔ اتواصوا بہ، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی، جب سابقہ قومیں جاتے جاتے آنے والوں کو وصیت کر گئے کہ رسول آئے تو تم نے بھی یہ بات کہنی۔ اتواصوا بہ، کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے کہ رسولوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا، یہ معاملہ رکھنا ہے، رسول کے بارے میں یہ بات کرنی ہے کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے یا شاعر ہے۔ ہاں بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ تو سرکش قوم ہے، سرکش قوم، جنہوں نے رسولوں کے بارے میں جو بات کہنی تھی کہی، جو بات انہوں نے سوچی وہ کہہ ڈالی، رسول کی تکذیب کرنے کے لیے اور رسول کا انکار کرنے کے لیے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ قوم سرکشی کرنے والی، زیادتی کرنے والی، حد سے بڑھنے والی۔ انہوں نے بات کی، انہوں نے بات کی، بات دونوں کی ایک ہے، وصیت نہیں ہے، بلکہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے، ان کے اعمال ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ یعنی قوم قریش نے جو بات کی وہ سابقہ قوموں کی وصیت کی بنا پر نہیں کی، انہوں نے اپنی بات کی، انہوں نے اپنی بات کی، اور دونوں کی باتیں ایک ہو گئی۔ اس طرح ان کے دل اس انکار میں، کفر میں اور تکذیب میں بالکل یکساں اور بالکل برابر ہے۔ فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، ان سے، ان کے عقیدے سے، ان کے معبودان باطلہ سے اعراض کریں، چھوڑ دیں انہیں۔ فما انت بملوم، آپ ملوم نہیں ہیں، ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور کوئی ملامت آپ سے کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے توحید کی دعوت آیات بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ پہنچا کر حجت پوری کر دی۔ کوئی ملامت نہیں آپ کو کر سکتا، آپ کو کوئی ملامت نہیں کر سکتا کہ ہمیں دعوت دی نہیں، ہم تک پیغام پہنچایا نہیں۔ آپ نے دعوت دی ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے،
کوئی آپ کو ملاپت نہیں کر سکتا. فتول عنہم، پر ان سے اعراض کیجیے. فما انت بملوم، آپ نہیں ہیں ملوم، ملامت کیے ہوئے. کوئی آپ کو ملامت نہیں کر سکتا کہ ہمیں دعوت پہنچی نہیں ہے، ہمارے سامنے توحید بیان نہیں کی. آپ نے بیان کی، خوب بیان کی، دلائل کے ساتھ بیان کی، آیات بینات کے ساتھ بیان کی، تو کوئی آپ کو ملامت نہیں کر سکتا. لیکن مذکر، نصیحت ضرور کیجیے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت نفع دیتی ہے مومنین کو. یعنی چھوڑنا تو ہے اس قوم کو، ان کے عقیدے کو، ان کے شرک کو، ان کی وثنیت کو، مگر نصیحت کرتے رہو. نصیحت کے دو فائدے، اس قوم کے لیے اقامت حجت، اور مومنین کے لیے ایمان کی قوت اور ایمان کے اضافے کا باعث. آپ نصیحت کریں، نصیحت کو کفار بھی سنیں گے، مومن بھی سنیں گے. کفار پر حجت قائم ہوگی اور مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا. جو جو ان کو آپ آیتیں سنائیں گے، نصیحتیں کریں گے، ان کے ایمان میں قوت آئے گی، نصیحت کو نفع ہوگا اور کفار پر حجت قائم ہوگی، جو زیادہ ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگا. بار بار سمجھایا گیا، نہیں سمجھے تو زیادہ پکڑ کا باعث ہوگا، زیادہ ان کے عذاب کا باعث ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ پورا جو نظام حیات ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع کر دیں. عبادت کے معنی بہت سے علماء نے بیان کی، مختلف بیان کی، مگر سب سے جامع معنی، سب سے جامع تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی. فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت کیا ہے؟ ہر وہ شے جس میں اللہ کی رضا ہو، ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا ہو، جو عمل اللہ کا پسندیدہ ہو وہ عبادت ہے. خواہ وہ قول ہو یا عمل ہو، وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری عمل جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، جہاد وغیرہ، اور باطنی عمل وہ عبادت جو دل کے اندر تقوی ہے، خشیت ہے، انابت ہے، توکل ہے، خوف ہے. یہ عبادات باطنہ یہ سب کی سب ایسی ہو کہ اللہ کو پسند آ جائے. مانا عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ سارے جو معمول حیات ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق انجام دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، یہ عبادت. تو یہ پوری زندگی عبادت ہے اگر وہ اللہ کی رضا میں ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو. اس میں سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا، بات چیت کرنا، سفر و حضر، ہر چیز آ جائے. ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے معاملے کو پیش نظر رکھنا. اس میں پھر جسم کے سارے اعضاء کے اعمال آ جائیں گے، بولنا، سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا، یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق. بولے وہ جس میں اللہ کی رضا، سنے وہ جس میں اللہ کی رضا، دیکھے وہ جس میں اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے خلاف کوئی چیز نہ دیکھے، اس کی رضا کے خلاف کوئی بات نہ سنے، اس کی رضا کے خلاف کوئی بات نہ بولے، اس کی رضا کے خلاف کوئی ہاتھ میں چیز نہ پکڑے، اس کی رضا کے خلاف کہیں چل کر نہ جائے، بلکہ ان سارے امور و اعمال پر اللہ کی رضا کی چھاپ لگ جائے. یہ عبادت ہے، اور یہ ہر انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہے. تو ہم نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور یہ سارے انبیاء کی دعوت تھی. یعنی صرف اس امت کے انسان اور جن مراد نہیں، بلکہ سارے انسان اور جن، ہر نبی کی دعوت تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تمہارا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے.
سارے انبیاء کی یہ دعوت تھی. نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق انبیاء آپس میں اللہتی بھائی ہیں جن کا اصل ایک ہے اور اصل توحید ہے. سارے انبیاء کا دین دین توحید تھا. ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے اور مفسر بھی تھے. انہوں نے لیعبدون کا معنی لیعرفون کیا کہ مجھے پہچانے. میں نے انسانوں جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ مجھے پہچانے, میری معرفت لیں. اور اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کی سب سے بڑی بنیاد اس کے نام اور اس کی صفات, اسماء و صفات. جس قدر اسماء و صفات کی معرفت میں آگے بڑھو گے, اللہ کی معرفت میں آگے بڑھو گے, اسی قدر مقصد تخلیق میں تم, اس کے فہم میں تم کامیاب ہو. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ تعلق جوڑو تاکہ اس کی حقیقی معرفت مل جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان ناموں سے تعلق جوڑ لے پڑھنے میں اور سمجھنے میں, عمل کرنے میں, وہ جنت میں جائے گا. یقیناً یہ معرفت کا خزانہ ہے. فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے رزق نہیں چاہتا, مجھے کھلائیں, مجھے رزق دیں, مال دیں, اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. اللہ کھلانے والا, اللہ روزی دینے والا, اللہ رزاق ہے. تو میں نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ میری عبادت اور میری معرفت کے لیے. اس لیے نہیں کہ مجھے کما کر دیں, مجھے کھلائیں پلائیں, اس لیے نہیں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے اللہ کے فقیر ہو. اللہ تعالیٰ کھلانے والا, رزق دینے والا. تم سب بھوکے, اللہ کھلانے والا. سب برہنہ, اللہ لباس دینے والا. سب گمراہ, اللہ ہدایت دینے والا. یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. سب گناہ گار, اللہ معاف کرنے والا. یعنی کس کس چیز میں تم رب تعالیٰ کے محتاج ہو؟ رب تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے. تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ اللہ کو کھلاؤ اور پلاؤ, اس لیے کہ اللہ کو پہچانو, اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے. ان اللہ, بے شک اللہ هو الرزاق. اس میں حصر کا بڑا قوی معنی موجود ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے, اللہ ہی رزاق. اس کو پہچانو اللہ کے بندو. ان اللہ هو الرزاق کے بعد اس کے سوا کوئی داتا ہو سکتا ہے؟ کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کوئی حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کوئی گنج بخش ہو سکتا ہے؟ اگر کہو کہ ہو سکتا ہے تو اس قرآن کی آیت کا انکار ہے. اس کا معنی میں جو کر رہا ہوں وہ حقیقی معنی کہ بے شک اللہ ہی رزاق ہے اور کوئی نہیں. حصر کا معنی ہے. اور ذو القوہ, قوت والا. المتین, متین, ایسا قوی جو ہر چیز پر غالب ہو اور اس پر کوئی چیز غالب نہ ہو. ہر چیز پر قاہر ہو, اس پر کسی چیز کا قہر اور غلبہ نہ ہو. المتین کا معنی. تو اللہ جو رزاق, جو ذو القوہ اور المتین ہے, وہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے اور اس کی موجودگی کو رزق دے سکتا ہے. ان اللہ هو الرزاق, تو بے شک اللہ ہی رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں. وہی قوت والا اور کوئی قوت والا نہیں, وہی متین اور کوئی متین نہیں. ایسا قوی جو ہر شے پر غالب ہو, اس پر کوئی شے غالب نہ ہو. المتین کا معنی ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, ان کے لیے ذنوب حصہ اللہ کے عذاب کا. مثل ذنوب اصحابہم, مثل حصے
ان کے دوستوں کے، ان کے اصحاب کے، جو ان جیسے اقوام سابقہ کو جو ہم نے عذاب دیے اور آخرت کا عذاب دیں گے، آج کے جو ظالم ہیں ان کے لیے بھی عذاب کا حصہ ہے۔ ان للذین ظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ذنوباً عذاب کا حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، مثل حصے ان کے دوستوں کے، جو سابقہ اقوام جو پیچھے گزر چکے، جیسا ان کو عذاب دیا ان کے لیے بھی عذاب کا حصہ ہے۔ ذنوب اصل میں کنویں کے ڈول کو بولتے ہیں، اور کنویں کا ڈول ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا، کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں، وہ ڈول کبھی کسی کا حصہ اور کبھی کسی کا حصہ۔ اس طرح فرمایا کہ جو ظالم ہیں، یہ مشرکین، نبی کی تکذیب کرنے والے، ان کے لیے بھی اللہ کے عذاب میں حصہ موجود ہے، جیسے سابقہ قوموں میں حصہ تھا عذاب کا۔ سابقہ قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، برباد کیا، اور کفار قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ جنگ بدر میں ان کے سارے صنادید مارے گئے، بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے، یعنی ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ ان کی قوت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور مٹھی بھر جماعت نے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ ان کو بھیانک عذاب کا سامنا کرنا پڑا، ذلت کا، رسوائی کا۔ 70 قتل ہوئے، 70 قیدی بنے جن کا ان کو فدیہ دینا پڑا۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی؟ یہ بھی عذاب کا حصہ ہے۔ اور آخرت کا عذاب باقی، جس طرح سابقہ اقوام کو دنیا کا عذاب دیا گیا اور قیامت کا عذاب بھی دیا جائے گا، اسی طرح کفار قریش کو بھی حصہ دیا گیا۔ بدر کے موقع پر اور جنگوں میں ان کو زبردست تباہی کا سامنا کرنا پڑا، خفت کا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت کا عذاب باقی ہے۔ فلا یستعجلون، اس عذاب میں جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ جلدی کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کہتے ہیں فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہو وہ لے کر آؤ، جلدی نہ کرو، وہ عذاب آئے گا۔ جنگ بدر میں وہ جھلک تم نے چکھ لی، آخرت کا عذاب بڑا شدید و ہولناک، وہ بھی تم پر مسلط ہوگا، بچ نہیں سکو گے۔ تو وہ جو ان کے ساتھی سابقہ اقوام کے، انہیں بھی عذاب کا حصہ دیا گیا، انہیں بھی دیا گیا، انہیں بھی قیامت کا عذاب دیا جائے گا، انہیں بھی دیا جائے گا، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل، ہلاکت و بربادی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن کے تعلق سے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ قیامت کا دن، آخرت کا دن۔ تو قیامت قائم ہوگی اور ان کو تباہ کن عذاب دیا جائے گا، اور عذاب بھی ہمیشہ کا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اس عذاب سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بربادی، ان کے ہلاکت، بربادی کافروں کے لیے اس دن کے تعلق سے، اس دن کے حوالے سے، الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو قیامت قائم ہونے والی، جس عذاب کی جلدی مچا رکھی، وہ عذاب تم کو لاحق ہوگا، حاصل ہوگا۔ تو کتنا دردناک عذاب ہے اور کتنی زبردست ہلاکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات بینات دی، اس قدر انذار اور تنذیر، اس قدر ان کو ڈرایا گیا، مگر پھر بھی وہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، اپنی معصیت پر قائم رہی، رسول کی تکذیب پر قائم رہی، توحید کے انکار پر قائم رہی، اور شرک پر قائم رہی۔ آج بھی لوگ یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں، الا ماشاء اللہ، شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، بدعات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ بس اللہ پاک سچا فہم عطا فرما دے اور ہدایت عطا فرما دے اور توحید کی رہنمائی عطا فرما دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی وعیدیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لمحہ فکریہ دے، ہم بیٹھیں، سوچیں، رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، سچی توحید کی طرف آئیں اور سچے دین کی طرف آئیں۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔